सोमी प्लीज मेरी जान, मेरी बात सुनो। निकार घर भर में उसके आगे पीछे फिरती रही तो थक के सोफे पे जा बैठी। ओहो अम्मी, मैंने कह दिया ना कि नहीं तो बस नहीं। जवाबन सोमी का वही इनकार। मगर कोई वजह भी तो हो। वो हफ्ता भर से उसका घेराव किए हुई थी। उनकी कलीग आसिया दुरानी का इकलौता बेटा शारिक, और ये रिश्ता इतना परफेक्ट था कि दिल किसी तो और इनकार पर आमादा न था। बताया तो है मुझे मास्टर्स करना है और बस, उसका लहजा था। निगार आखिरकार हार गई तो सर पकड़ के बैठ गई। मास्टर्स का कीड़ा उसके दिमाग में इस्लामाबाद से लौटकर ही कुलबुलाया था, वरना इससे पहले तो ऐसे कोई इरादे सामने नहीं आए थे। वो बीए के बाद से ही उसके ब्याह के लिए कोशा थी। निगार बैठकर उस घड़ी को कोसती जब उनकी भूली बिसरी नंद सोलत को जाने कैसे उनकी याद आ सत आई। सोलत का इकलौता बेटा मोइज बहन की शादी का दावतनामा आया तो साथ निगार के लिए रिटर्न टिकट भी था। निगार की लेक्चरशिप, घर भर की जिम्मेदारी का बार और फिर जोड़ों की तकलीफ को इस्लामाबाद की खुली आबो हवा कहाँ रास आती। सबसे बढ़ के सोलत से उनकी अनबन रहती थी। सच तो ये था कि इस भूले वट के बुलावे पे लब्बैक कहने को उनका दिल ही आमादा न था। उन्होंने बेबकी की कड़ी धूप सहते ही औलाद परवान चढ़ाई थी। तब कौन था जो इस कड़ी मुसाफत में उनका साथ देता। सारे नाम निहाद रिश्ते गफलत की नींद पड़े सोते रहे, और जब वक्त सुख की छाँव में सस्ताने का आया तो ये भूला हुआ रिश्ता जाग पड़ा था। अब उनसे कौन पूछता कि अपने मुकद्दर के आज़ार दूसरे कहाँ समेटते हैं। अपना दुख तो बस अपना ही दुख होता है। खुद उन्होंने भी तो हर रास्ता वास्ता अपनी खुददारी के नाम पे ख़त्म किए रखा था, और उन सब के लिए घमंडी कहलाई। तभी उन्होंने मोइस के हमरा सोमी को भेज दिया था, जो इन दिनों बीए के पेपर्स देकर तकरीबन फारिग ही थी, और शायद यहीं आकर वो मात खा गई। सोमी ने वहां जाके लौट के जब मास्टर्स की जिद पकड़ी तो इससे 1 इंच हटने को तैयार न थी। और ये तो सोमी के बाद उसकी अजीज जान सहेली ताबिंदा ही जानती थी कि उस इनकार की असल वजह क्या थी। निगार जब हार जाती तो ताबिंदा का गहराव करती, या तो उसे आमादा करो या इनकार की वजह मालूम करो। और ताबिंदा ही जानती थी कि उसके इनकार की बड़ी वजह मुइज़ और सिर्फ मुइज़ है, जिसके पास उसके लिए बस एक ही जुमला था, तुम शराब के ताक़ुब में ज़िंदगी को दाव पे मत लगाओ। ताबिंदा, कम से कम तुम तो ऐसा ना कहो। सोमी प्लीज़ आंटी के लिए सोचो। उन्होंने अपनी औलाद के लिए कुछ ख्वाब देखे हैं, और उनकी ताबीर पाने का अब वक्त है। तो तुम दीवार खड़ी कर रही हो। और अपने दिल का क्या करूं जो किसी और के लिए आमादा ही नहीं। ताबिंदा से बढ़कर कौन वाकिफ था कि उसकी ज़िंदगी किन कड़े हालात की तस्वीर थी। बाप से महरूमी, माँ की लेक्चरशिप की बदौलत घर में भी कॉलेज जैसा माहौल बंधा रहता। उन्होंने ऐसा कड़ा मिजाज ना पाया होता तो अलग बात थी, मगर माशरे में तन तनहा 3 बच्चों के साथ सरवाइव करना, यही कड़ापन ज़ाती ज़िंदगी का भी जुज़ था। सो उसने अब तक की ज़िंदगी में इस मोहब्बत के लम्स पाया ही कब था। ऐसे में किसी का मामूली सा अल्तफ़ात, तवज्जो, अहमियत दिए जाना उसके दिल की दुनिया बदल गया था तो अजब क्या था। खैर यहाँ तक भी दुरुस्त था, मगर मुइज़ ने अगर उसे आस का कोई जुगनू, मोहब्बत का कोई फूल थमाया होता तब तो बात बनती थी। मगर उसे एक तरफा मोहब्बत की लाहासिल मसाफत, बिना किसी उम्मीद के इस शानदार रिश्ते को मुस्तरद करना हिमाकत नहीं तो और क्या कहलाती। मगर ये एक यकीन था जो उसके अंदर पंजे गाड़ के बैठ गया था। जिसने राह दिखा के उसकी मोहब्बत बख्शी, उसने उसका साथ भी कहीं ना कहीं ज़रूर लिख रखा होगा। तुम तो बस एक कोना संभालो और बैठी मोइस के नाम की माला जपती रहो। मेरी बात लिख के रख लो, ये एक तरफा मोहब्बत तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगी। ताबिंदा भड़क उठी, और उसे सबसे बढ़कर अपने जज्बे की रास्ते पे यकीन था। भला कहाँ इस्लामाबाद और वहाँ बसने वाले सोलत फुप्पो का, और अब तक हर रिश्ते से बस नाम की वाकफियत थी। कुछ तो वजह थी, यूं ही तो नहीं भूली बिसरी फुप्पो के दिल में उसकी याद ने अंगड़ाई ली कि शायद रब ने अता की होगी, कोई मुहरिक बनाया था जो एक भूला बिसरा राही इधर आन भटका। ताबिंदा झिल्लाकर उठ खड़ी हुई और सोमी मुस्कुरा के आंखें मूंद गई। मोहब्बत का एक दिलकश ख्वाब, जो दिल था कि इस ख्याल से हटकर कहीं और भटकने पे आमादा ही न था। मुइज़ की चाहत का नक्श और इस्लामाबाद की खुली आबो हवा, वहाँ गुजारे हुए वक्त ने ही उसे एहसास दिलाया कि ज़िंदगी का एक रुख ये भी है। उसे लगता वो ताज़ा खुली हवा में सांस ले रही है। क्या साफ शफाफ हल्का फुल्का माहौल था सोलत पोपो के घर का, और वहाँ के मकीन जैसे सारे जहान की नरमी, ठहराव, हलावत उस घराने के रवैये में आन बसी थी। हर एक दूसरे का ख्याल, सबसे बढ़कर पैसे की फरावानी। और वो मुइज़, आह शायद कभी वो आइडियल तराशती तो ऐसा ही होता। कैसी नरमी, तहजीब व हलावत भरे लहजे में बात करता। एक बड़े भैया थे, उन सब का दिल उनकी तेवरी के बल में ही पड़ा रहता। अम्मी का हर ख्वाब उनसे वाबस्ता था। उनकी बैंकिंग के आला तालीम के लिए उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा जाता, और उनका कड़ा लहजा और रवैया। मगर फुप्पो कैसी सोबर, बावकार और दरिया दिल थी।
نہ بجٹ مینٹین رکھنے کے لیے خواہشات کا قتل عام، نہ گھر بھر میں کالج کا سر لگا بندہ ماحول۔ اس کی کزن فرحین اب تک پھپھا جان کے کندھے سے لٹک کر فرمائشیں گنواتی اور وہ دونوں اولاد کی ایک پکار پہ لبیک کہا اٹھتے۔ پھپھا جان ہر ویکینڈ پر گھر بھر کو آؤٹنگ کے لیے لے کر جاتے۔ فرحین میں تو ان کی جان تھی۔ سولت پھپھا نے فرحین کو اس کی جہیز کی ہر چیز اس کی پسند سے دلوائی تھی۔ اس نے بھی دل بھر کے شاپنگ کی تھی۔ ان سب کو کہاں میسر تھیں یہ دلداریاں؟ بھیا تک تو خیر تھی، سومیا اور رانیہ ہزار بار دل کو مارتی، اور اب معاملہ زندگی کے فیصلے کا تھا تو وہی امی کا کڑا رویہ اور مزاج کا کرارا پن۔ ان کی کلیگ آسیہ درانی نے کسی چاہ اور مان سے سومیا کا ہاتھ اپنے لائق فائق اکلوتے بیٹی شارق کے لیے مانگا تھا، جو MBA کرنے کے بعد کسی غیر ملکی فرم میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ سومیا کو بیاہ کر وہیں صدارنا تھا، انہیں اور کیا درکار تھا؟ شارق کا رشتہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ انکار کے لیے جواز میسر تھا نہ دل آمادہ تھا۔ سومیا، کچھ تو میری مشکلات کا خیال کرو، تمہارے بعد مجھے رانیہ کے لیے بھی تو سوچنا ہے۔ تبھی تو اس نے برملا کہا، تو آپ رانیہ کی ہی کر دینا، اسے بھی تو آخر آپ نے بیانا ہی ہے۔ اور نگار اسے تکتی رہ گئی، ان کی بات اس کے دل کو لگی۔ رانیہ نے انٹرویو مشکل کیا تھا، فیشن زمانے بھر کی کروا لو، اور جب طے تھا کہ کچھ اور کرنا ہی نہیں تھا تو پھر ایک شادی ہی رہ جاتی تھی، اور رانی کو بھی تو آخرکار انہوں نے بیانا ہی تھا۔ وہ جانے کس طرح آسیہ درانی کو اس تک لے آئیں، اور پھر رانی کی جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ اور تابندہ نے سومیا کو فون پر کیا رکھ رکھ کے سنائی تھی، مگر وہ مسکراتی ہی رہی۔ دل کو موئز کا نام الاپتے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ زندگی جیسے ان چند دنوں میں سمٹ کر رہ گئی تھی جب موئز نے رفتہ رفتہ دل کے ایوانوں میں قدم رکھا تھا۔ وہ فرحین کی رسم کے لیے زرد گھیردار لمبی فراک، کانوں میں جھمکیاں ڈالتی، اجرت میں کوریڈور عبور کرتی ہوئی بے اختیار موئز سے ٹکرائی تو شوخی اور شرارت سے بھرا اس کا بس ایک جملہ سومیا کے دل کی اتھل پتھل کر گیا کہ ارے یہ تم ہو یا کوئی آسمان سے اتری حور۔ شاید اس رات اس نے خود کو پہلی بار آئینے میں بغور دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، اور سراہنا کس کو کہتے ہیں پہلی بار ہی پتہ چلا تھا۔ پھر وہ اکثر یوں ہی آتے جاتے اس پہ فقرے کستا، تم سچ مچ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہو جو بھٹک کر ارم پیلس میں آ گئی ہو۔ کبھی کہتا، ارے پرنسس خبردار، جو تم اپنی دنیا میں لوٹی کہیں کوئی ظالم دیو تمہیں اڑا نہ لے جائے۔ اگرچہ وہ خود چھا جانے والی دلکش شخصیت کا مالک تھا، شاید یہ تبسم و تکلم اس کی عادت ہی رہا ہو، وہ جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھی تھی، مگر سولت پھوپھو کے گھر کا ہلکا پھلکا ماحول اس کے اندر اتر گیا ہو، جیسے سب مل کر ہنستے گاتے، موج میلہ کرتے، محفل جماتے، اور کبھی جو گھر کو یاد کر کے اس کی پلکیں بھیگنے لگتی تو موئز کی گردان، ٹکٹ منگاؤ میں کراچی جاؤں گا، ٹکٹ منگاؤ کراچی جاؤں گا، اور فرحین اسے چڑھاتی، کیوں کراچی تمہارا سسرال لگتا ہے کیا؟ وہ روانی میں کہہ گئی تھی، اور سومیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تب سولت نے محبت سے اسے سمیٹ لیا تھا، اے موئز، میری بیٹی کو تنگ نہ کیا کرو۔ اور وہ سوچتی کہ اتنا عرصہ ان محبتوں سے دور رہ کر انہوں نے خسارہ ہی اٹھایا تھا، کیونکہ وہ سب ان لوگوں کو امی کے دکھائے گئے آئینے میں دیکھتے رہے۔ پھوپھو تھیں تو وہ جان مارنے کو تیار، پھوپھا جان نرمی شفقت کا پیکر، اور موئز و فرحین کا تو ذکر ہی کیا، وہ سب پل پل اس کی خیر گیری کرتے، اس کی فیلنگز کی پرواہ کرتے۔ سب سے بڑھ کر موئز جو ساتھ چلتا، دل کہتا یا تو وقت تھم جائے یا مسافت طویل ہو جائے۔ وہ اپنے خول میں بند لیے دیے رہنے والی حساس لڑکی تھی جو اس اہمیت اور اپنائیت پر سچ مچ اپنا آپ بھول بیٹھی تھی۔ رانیہ کے صدارنے کے بعد اس نے ماسٹرز کے لیے ایڈمیشن لے لیا تھا، اور وہی ہر رشتے پر اس کا انکار، اور یہ کہاں ممکن تھا کہ تپش محبت کی ہو اور آنچ موئز تک نہ پہنچتی۔ بلا شبہ وہ ایک بھرپور جوان لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کی زندگی کو مکمل کر دیتا، تو اس بار شادی کے ذکر پر اس نے سومیا کا نام ماں کے سامنے رکھ دیا، اور شاید یہیں سے سارا بگاڑ پیدا ہوا۔ نگار نے کبھی سسرال کو منہ نہ لگایا تو ان پر گھمنڈی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ نند بھاوج کے مزاج کہاں ملتے تھے، یہ رشتہ ایک عذاب بن جاتا۔ نگار کو سسرال کو چھو کر آتی ہوئی ہوا تک سے بیر تھا، تو سولت بھی کون سا ان کے سامنے جھولی پھیلانے پہ آمادہ تھی۔ سوہار اس کا مقدر تھی، سولت نے اس کے لیے من پسند بہو کے خواب سجا رکھے تھے۔ وہ چھانٹ کر موئز کے لیے ہم پلہ گھرانے سے بہو لے کر آئی تھی، اور سومی کے اندر دور دور تک جیسے کچھ ٹوٹ کے بکھرتا چلا گیا تھا۔ اس کے خواب، خواہش اور موئز کی سنگت، اس کی محبت جیسے ہر احساس پر حاوی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک چپ کی مہر لگ گئی تھی، اور پھر ہر رشتے پر بلا وجہ انکار اس کا جواز بن گیا۔
جب وہ نہیں تو کوئی نہیں، یہ اس کے دل کا اٹل فیصلہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب بھیا امی کے ہر خواب کو کچل کر اپنی کلیگ سائمہ سے شادی پہ تلے تھے۔ امی کی ریٹائرمنٹ سر پہ کھڑی تھی، گھر گھر کی ذمہ داری کا بار اب بھیا کو ہی اٹھانا تھا۔ سو نگار کو ماننا ہی پڑا، اور سائمہ کا مزاج علامان الحفیظ۔ بہت کم وقتوں میں اس نے سبطین کو صف سے دور کر دیا تھا، اور سبطین کے سدھارنے کے بعد ہی اس نے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ مگر نگار کو ایک چپ لگ گئی تھی۔ سبطین نے ان کا ہر خواب توڑ دیا تھا۔ انہوں نے ہر اولاد کے لیے کچھ خواب دیکھے تھے جو سب منہ چڑھا گئے۔ وہ سسرال کے لیے گھمنڈی تھی تو دنیا کے لیے سائیکو بن گئیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے خود کو گوشہ نشین کر لیا۔ سب کچھ ایک تواتر سے ہوتا چلا گیا، تو مانا سومیہ کے انکار کو ایک جواز مل گیا۔ امی کی دیکھ بھال، گھر کی ذمہ داری کا بار، وہ خود کی جانب بڑھنے والا ہر ہاتھ، ہر سوال رد کرتی چلی گئی۔ دل تھا کہ اپنی ڈگر بھولتا ہی نہ تھا۔ موئز کی چاہت کے رنگ اتنے انمٹ تھے کہ کبھی مدھم تک پڑھ کے نہ دیے تھے۔ جانے کتنا وقت بیتا، کتنے موسم گزرے، ایک اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ایک زمانہ اس کی عظمت کو سلام کرتا۔ اس کا صاف و شفاف کردار کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وقت کا پہیہ چل رہا تھا، کچھ گزر گئی تھی، کچھ گزر جانی تھی۔ یہی اس کا فیصلہ تھا، اور شاید یہیں آ کر وقت کی روش بدلنی درج تھی۔ یہ اس کے جذبے کی راستی تھی، محبت کی انتہا کہیں تھی، تو اور کیا تھا۔ وہ زندگی کے انہیں گھٹتے بڑھتے دنوں میں سے ایک دن تھا جب 16 سومیہ کے لیے دامن پھیلائی چلی آئیں۔ وقت نے ان کی آن کا بت توڑ دیا تھا۔ ان کی من پسند بہو نے انہیں تگنی کا ناچ نچایا۔ آخرکار شکست ان کا مقدر تھی۔ سومیہ ان کے لیے بہترین بہو ثابت ہوگی، یہ بات آخر ان کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ سومیہ اور موئز کا ملن ایک کڑی مسافت کے بعد ہی ممکن ہو سکا تھا۔ یہ سب یوں ہی ہونا لکھا تھا، سو یوں ہی ہو کر رہا۔ شاید یہ فیصلے بہت پہلے کہیں ہو چکے ہوتے ہیں۔ محبت ایک وسیلہ ہے۔ قدرت جب کسی کا ساتھ لکھ دیتی ہے تو اس کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے، اور تب تک کوئی نہ کوئی وجہ بن کے سامنے کھڑی رہتی ہے، اور یہ بات کافی دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔